السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ یہاں پر ہم قرآن کی کلاس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس کلاس کو ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے، جس کو ہم اتوار کے دن فجر کے بعد انشاءاللہ ہمارا شروع کرنے کا پلان ہے۔ تو اس میں جو پچھلے دروس ہوئے تھے ہم اس کو دوبارہ شروع کریں گے، تھوڑا سا ریویژن بھی ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کا، اور جو لوگ نئے جڑے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اس کلاس میں ہم 2 حصے میں کریں گے۔ ہم مختصر سا گرامر بھی لیں گے، چھوٹا سا گرامر بھی لیں گے، اور پھر ہم ساتھ میں کچھ چھوٹی صورتیں بھی انشاءاللہ لیں گے۔ وہ صورتیں پہلے ہم لیں گے انشاءاللہ جسے جو ہم عام طور پہ روز نمازوں میں پڑھتے ہیں، تاکہ اس کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور جب ہم بار بار وہ صورتیں پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا معنی مطلب بھی ہمیں یاد رہے گا۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے آگے جب ہم بڑی صورتیں لیں گے تو ہمیں قرآن کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو بغیر کسی اور تمہید کے ہم شروع کرتے ہیں ہمارے قرآن کی کلاس سے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی کلاس میں قرآن کے اندر جو عربی ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے، ہم اس عربی کو سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کے اندر کی۔ ہم پوری عربی زبان یہاں پر پوری نہیں سیکھ رہے ہیں، اس بات کو اچھے سے ہم سمجھ لیں۔ ہم چند جو عربی کے قواعد ہیں، گرامر ہیں، کچھ اس کے اصول ہیں، وہ سمجھیں گے جتنا ہمیں تھوڑا بہت قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے ایک پھر لمبا وقت چاہیے، اور اس کے لیے کافی محنت بھی ہمیں کرنی پڑے گی۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم قرآن جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں خاص آپ کے لیے شارٹ کر کے یہاں پر سکھائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو جو کامن الفاظ ہیں، جو ہمیشہ بار بار الفاظ قرآن میں آتے ہیں، اور وہ الفاظ جس سے کوئی لفظ یا کوئی جملہ جڑتا ہے، وہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہ کبھی کبھی ہمیں الفاظ کے معنی تو معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن الگ الگ الفاظ کو کس طریقے سے ہم جوڑیں تاکہ اس کے اندر اس کا ربط آ جائے، جو اس کے اندر ضمیریں ہوتی ہیں، جو اس کے اندر نام ہوتے ہیں، جو اس کے اندر فعل ہوتا ہے، جو اس کے اندر ناؤن ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام تو ڈر جاتا آگے آ جاؤ۔ السلام وعلیکم السلام السلام، آگے آگے آ جائیے۔ جو لوگ بھی نئے آئے ہیں یا جو آج سے جڑ بھی رہے ہیں، اپنے ساتھ میں نوٹ بک اور پین یاد سے لائیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، تو آپ اس کو سمجھ لیں۔ آپ کے پاس اگر کتابیں ہیں تو بڑھیا ہے، بٹ کتابیں نہ بھی ہو، آپ کے پاس اپنی نوٹ بک ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کو اس کے اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں، اپنے حساب سے اس کو لکھ سکتے ہیں، تاکہ بعد میں جب آپ کو یاد کرنا ہے، اس کو ریوائز کرنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، پوچھنا بھی ہے، تو آپ کے لیے اس میں آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، ویسا اس کی ریکارڈنگ بھی کی جا رہی ہے، گروپ میں اس کو ڈالا بھی جائے گا، بٹ بہتر ہے کہ ہم اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں، کیونکہ بعد میں کبھی کبھی کوئی سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا ہے، پتہ نہیں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے ضمیروں سے۔ ضمیر کہتے ہیں انگلش میں ہم پروناؤن کو، کسے بولتے ہیں؟ پروناؤن کو۔ ضمیر کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن۔ اس کا، اس کا، میرا، تمہارا، ہمارا، اس کو ہم جو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں، یا پھر وہ سب، میں، آپ، تم، ہم، یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں، جو بھی کسی بھی جس کو جب ہم کسی نسبت کرتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ اس کی کتاب ہے، ہمارا رب ہے، ہماری کتاب ہے، ہمارا دین ہے، اس کا دین ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ مشرک ہے، یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں ضمیریں سمجھنا ضروری ہے، اور اس کا استعمال قرآن میں بہت جگہ پر آیا ہے۔ تو اس سے ہم بیسک انشاءاللہ سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے ضمیریں، اس کے اندر ہیں 6 چیزیں، 1 2 3 4 5 6۔ ٹھیک ہے، یہ 6 چیزوں کے اندر 3 کیٹیگری ہے، سمجھنے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ 2 کیٹیگری ہے جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں نا وہ اور وہ سب، مطلب وہ ایک آدمی اور وہ تمام آدمی جو یہاں پر موجود نہیں ہے، جو یہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے۔
और एक होता है फिर दूसरी कैटेगरी है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें सामने वाले को इसमें बोलता हूँ कि आप और आप सब, मतलब एक आदमी जो सामने बैठा हुआ है, ये जो सामने खड़ा है, और आप सब मतलब जो भी लोग सामने बैठे हुए हैं। और एक होता है जो खुद की जानिब हम निस्बत करते हैं कि मैं और हमारा, ठीक है। तो हुआ कहते हैं, हुआ वो एक आदमी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है, चाहे वो आदमी हो या कोई चीज हो। आदमी भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई घर भी हो सकता है, ठीक है। वो हुआ मतलब हो, और हुम का मतलब वो सब। हुआ वो एक की जानिब हम निस्बत कर रहे हैं, और हुम मतलब वो सब, एक से ज्यादा की जानिब। हुआ हुम, वो और वो सब। अंता आप या तू या तुम, कोई एक आदमी है जिसकी हम कर रहे हैं कि आप या तू, हम जिसको बोलते हैं। अंतुम, आप सब, सामने बैठे हुए लोग हैं तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग कहते हैं आप या तुम सब, या आप तमाम लोग, ठीक है। अना मैं, नहनु हम सब, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से याद करते हैं, इसको थोड़ा हम रिपीट भी करते हैं। इसको हमें अरबी में भी बोलना है, और अरबी के साथ में उर्दू में या पंजाबी में जो भी आपको लैंग्वेज है उसमें आपको उसे रिपीट करना है। हुआ वो, हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम, हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम, ठीक है। तो इसको हम याद करना है, तो हुआ हुम, अंता अंतुम, अना नहनु, हुआ हुम, अंता अंतुम, अना नहनु, ठीक है। इसमें कोई भी सवाल है तो पहले पूछ लीजिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ये समझेंगे तो फिर आगे समझने आएंगे। अब इसको किसी जुमले में करते हैं। हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है। हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है। हुम मुस्लिमूना, हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है, एक शख्स। हुम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान। अंता मुस्लिमुन, अंता मुस्लिमुन, आप मुसलमान हो। अंता मुस्लिमुन एक आदमी है, अंता मुस्लिमुन आप मुसलमान हो। अंतुम मुस्लिमूना, आप सब मुसलमान हो। अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमूना, हम सब मुसलमान। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, जब एक होगा तो हमने मुस्लिम किया, और एक से ज्यादा है तो हमने क्या किया, मुस्लिमून किया। तो जब एक से ज्यादा होगी उसकी जमा करना रहेगा, तो उस लफ्ज के आगे क्या करेंगे हम, वाव और नून जोड़ देते हैं, ठीक है। मुस्लिमूना, मुस्लिम मुस्लिमूना, मोमिन मोमिनूना, सालिहुन सालिहूना, काफिरुन काफिरूना, मुशरिकुन मुशरिकूना, ठीक है। तो ये एक है, और ये एक से ज्यादा लोग होंगे। कभी कभी कुरान में आपने देखा होगा एक से ज्यादा के लिए वाव नून की जगह पे या नून भी आता है, जैसा मुस्लिम और मुस्लिमीन, ये भी सुना होगा। मोमिनीन, काफिरीन, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, काजिबीन। काजिबीन के माने झूठ बोलने वाले, मुशरिकीन के माने मुनाफिकीन के माने मुनाफिक या निफाक करने वाले, ठीक है। अब ये यानून कब आएगा, वानून कब आएगा, ये हम आगे समझेंगे, लेकिन आप फिलहाल इतना समझ लीजिए, वानून भी आ गया या यानून भी आ गया तो वो एक से ज्यादा के लिए है, ठीक है। और अगर ये मुस्लिम हो गया मर्द के लिए, लड़के के लिए, औरत के लिए बोलना रहेगा तो क्या आएगा, मुस्लिमतुन, क्या आएगा, मुस्लिमतुन या मुस्लिमा हम बोलते हैं, लेकिन मुस्लिमतुन हम बोलेंगे फिलहाल, मुस्लिमतुन,
تو مطلب یہ میم کے آگے ہم نے کیا ایڈ کر دیا؟ صرف گول تھا، ہم نے کیا کر دیا صدر؟ ایسا صالحون کے آگے کیا بولتے ہیں ہم؟ صالحہ بولتے ہیں. عورت کو ہم صالحہ بولتے ہیں، دراصل کیا ہے وہ صالحتن ہے وہ. ہم لیکن رک جاتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ صالحہ. حمید ہے تو حمیدہ، جمیل ہے تو جمیلہ. ٹھیک ہے. مشرک مشرکہ، مومن مومنہ، کاذب کاذبہ، کافر کافرہ. ٹھیک ہے. تو آگے جو گول تے لگ جائے گی اس کی مزت کیا ہو جائے گی؟ کسی لیڈیز کے لیے ہم بولے، کسی وومن کے لیے بولے، کسی عورت کے لیے اگر ہم بول رہے ہیں تو کیا ہو جائے گی؟ وہ اس کے لیے ہو جائے گی. ان کی جمع بنانے کی رہے گی تو سیم فارمولا. اب یہ ہے تو یہ مسلمات، تو الف اور تے آ جائے گا. کیا آ گیا؟ مسلمات. مطلب بہت ساری عورتیں ہیں تو کیا بولیں گے؟ مسلمات، صالحات، کافرات، مشرکات. ٹھیک ہے. جیسے کہ انت مسلمتن، کسی عورت کو بولنا ہے کہ تو مسلمان عورت ہے. انت مسلمتن، انتم مسلماتن، وہ سب عورتیں جائیں گے. انتن نہ، اکثر سیگا الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو فی الحال ہم سمجھتے ہیں یہ آگے کا میں بتا دیا. ہوا مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلمون، انتم مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون. ٹھیک ہے. اب اس کے آگے کا میں پوچھوں گا، آپ لوگ بتانا ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ صالح؟ صالح کے معنی نیک انسان، جو نیک کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صالح. ٹھیک ہے. اب بولیں گے ہم اب یہ کردار ہمیں یہاں اپلائی کرنی ہے. یہ کردار کو ہمیں کیا کرنی ہے؟ یہاں کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا آئے گا؟ کون بتائے گا؟ میں ایک بتا دیتا ہوں ایک اور بار، پھر آپ اگلا بڑھیے. ہوا صالحن، وہ نیک آدمی یا وہ نیک شخص. ہم صالحون، وہ سب نیک لوگ یا وہ سب نیک. انت صالحن، آپ نیک ہو یا تم نیک ہو. انتم صالحون، انا صالحن، نحن صالح، نحن صالحون، ہم سب نیک ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اب مومن سے بولیے. کون بولے گا؟ ہاں بولیے. ہوا، ہاں آگے، ہاں جی، ہاں کیا معنی اس کے؟ ہاں ہاں ہاں. کیا معنی اس کے؟ عابد مانے بات کرنے والا. ہاں آپ بتائیے عابد سے. ہاں ترجمے کے ساتھ. وہ عابدن، وہ عبادت کرنے والا. ہاں ہاں جی. ہاں انت عابدن، ہاں 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 ہم سب عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو کچھ بھی سوال ہے، کوئی شک ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم کیسا جوڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پوچھ لیجیے. جیسے جو اوپر والا ہے اس میں آیا ہوا عابدن، ہوا عابدن، ہاں. اور نیچے میں ہے ہوا انا عابدن، انا عابدن. ہاں اچھا یہاں پہ عابدن نہیں آئے. ہاں ہاں یہ ایک جہاں پر ایک، ہاں دیکھو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. کوئی بھی چاہے قرآن ہو یا عربی ہو، قرآن ہو یا عربی ہو. ٹھیک ہے. دراصل یہ لفظ عابدون ہی رہتا ہے. کیا رہتا ہے یہ؟ لیکن ہم جب رک جاتے ہیں میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ہم نے نون پہ کیا کر دیا؟ سکون کر دیا. دراصل کیا ہے وہ؟ الحمدللہ رب العالمین ہے. وہ نون کے اوپر کیا ہے دراصل؟ ہاں پہ
زبر ہے. جیسے ایاک نعبدو و ایاک نستعین, ہم رک گئے نہیں, نستعین پہ کیا ہو گیا, ہم رک گئے نا. دراصل کیا ہے وہ ایاک نعبدو و ایاک نستعینو ہے. وہ بھی جب کنٹینیو پڑھو گے آپ اس کو پڑھنا ہے, اگر آپ کو اگلی آیت ملا کے جب پڑھو گے تو کیا پڑھو گے, ایاک نعبدو و ایاک نستعینو. ٹھیک ہے. اب عابد ہم جب رک گئے تو ہم کیا بولیں گے اس کو, عابد. ہم جب رک گئے ہم نے کیا پڑھ لیا اس کو, عابد. صالحون کو ہم نے کیا پڑھ لیا, صالح. مسلمون کو ہم نے کیا پڑھ لیا, صرف مسلم. ٹھیک ہے. جب ہم رک رہے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں, انا عابد, میں عابد ہوں. اب انا عابدن ہے, دراصل ہے وہ عابدن ہی, لیکن ہم رک جاتے ہیں یا بول چال میں بولتے ہیں تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں, عابد, صالح, مسلم, مشرک. ٹھیک ہے. تو جب ہم رک جاتے ہیں تو اب جہاں پر بھی سنگل سنگل ہوگا, وہ, آپ اور میں, تو سنگل میں عابد, صالح, مومن اس طریقے سے آ جائے گا. لیکن دراصل میں جب اس کو اوپر لکھیں گے آپ تو یہ یہی آئے گا, تنوین کے ساتھ میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال, کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا سوال ہو پوچھو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آگے آسانی ہو. کوئی شرمائیے مت, کوئی جھجکیے مت کہ کوئی ہنسے گا, کچھ نہیں. ہم سب یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جتنے آپ کے ڈاؤٹ کلیئر ہوں گے آپ کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو. اور یہ بار بار الفاظ آئیں گے, بہت بار ریپیٹ ہوئیں گے یہ الفاظ. کوئی بھی لفظ آپ کو آگے تب سمجھ میں آگے آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگی ضمیر کا ایک پارٹ, یہ ہوگی ضمیر کا ایک پارٹ. اس میں کیا ہو گیا, جب بھی ہم اس کو کر رہے ہیں, جیسے کہ ہوا صالحون, انت مومنون, ہے نا, انا عابدون, ہم مشرکون, ہاں, تو یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. یہ الگ ورڈ ہے اور یہ الگ ہے, یہ بھی الگ ہے اور یہ بھی الگ ہے. دو لفظ ہے نا, تو مومن, تو کافر, میں عابد, میں صالح, تم مومنات, جو بھی ہے, دو الگ الگ ہیں. اسی طریقے سے ایک ضمیر اور آتی ہے جو مل کر آتی ہے. کیا آتی ہے وہ, مل کر آتی ہے. ٹھیک ہے. جس میں کسی چیز کی نسبت کسی کے ساتھ آپ کو کرنا ہے. میری کتاب, میرا گھر, ہمارا رب, ان کا دین, ان کی گاڑی. جب ہمیں کسی اور کی جانب اس کو نسبت کرنا ہے, چاہے وہ یہاں پر پریزنٹ ہو, موجود ہو, یا پریزنٹ نہ ہو, یا پھر وہ خود کی جانب ہمیں کرنی ہے, لیکن وہ آئے گا مل کر. کیا آئے گا, مل کر آئے گا اس کو. ٹھیک ہے. تو جیسا میں نے یہاں پہ لکھا ہوں, یہاں پہ ایک لفظ یہاں پہ کیا ہے, کامن ہے, ہم. یہاں پر بھی ہم تھا اور یہاں پر بھی ہم ہے. جیسا یہ لفظ سے پہلے آتا ہے, جو بھی ورڈ ہے, مین ورڈ ہے, اس سے پہلے آ گیا. یہ ہوا, انتا, انا, نانو, یہ سب پہلے کیا ہے, یہ پہلے آ گئے. یہ جو ہو ہے, ہم ہے, کا ہے, کم ہے, ای ہے اور نہ ہے, یہ آئیں گے اس ورڈ کے بعد میں. فرق کیا ہے, یہ ورڈ سے پہلے آ گئے ہیں اور وہ اس ورڈ کے بعد, اس لفظ سے پہلے اور اس لفظ کے بعد. اتنا فرق آپ یاد رکھیے. ہو کے معنی اس کا, ہو کا معنی وہ ایک شخص اگر ہوگا اس کا, اور ہم کے معنی ان سب کا. یہاں پہ تھا وہ سب, لیکن یہاں پہ کیا ہو جائے گا, وہ ان سب کا. ٹھیک ہے. کا کے معنی تیرا, آپ کا, تمہارا. ٹھیک ہے. کا کے معنی تیرا, تمہارا یا آپ کا. کم کے معنی آپ سب کا, تم سب کا. ٹھیک ہے, تم لوگوں کا. ای کے معنی میرا. نا کے معنی ہمارا, ہم سب کا. ٹھیک ہے. اب اس کو لفظ کے ساتھ میں جوڑتے ہیں. ربہ, اس کا رب. ربہم, ان سب کا رب. بہت سارے لوگ ہیں. ربہم, ان سب کا رب. ربو کا, آپ کا رب, تیرا رب, تمہارا رب. ربکم, آپ سب لوگوں کا رب, تم لوگوں کا رب. ربکم, تمہارا رب. ربی, میرا رب. ربنا, ہمارا رب. یہاں پر بھی جتنے بھی ہو, ہم, کا, تم, ای, نا, یہ سب کب آئے, بعد میں. اس کا, ان سب کا, آپ کا, آپ سب کا, میرا, ہمارا. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ہم نے 6 لیے تھے, یہاں پر بھی ہمارے 6 ہی ہیں. ٹھیک ہے. وہی کیٹیگری ہے. پہلی کیٹیگری میں 2 لوگ ہیں جو یہاں پر پریزنٹ نہیں ہیں. دوسری کیٹیگری میں 2 لوگ کون ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. تیسری کیٹیگری میں خود کی جانب ہم کر رہے ہیں, میں اکیلا اور ہم سب بھی. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک ورڈ یہاں پہ لیا, رب. ٹھیک ہے نا.
اب ایک لفظ لیتے ہیں ہم بیتن. کیا لیتے ہیں؟ بیت کے معنی گھر. جیسے بیت اللہ, اللہ کا گھر. اب بیتل سے کیوں بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ بیتہو, بیتہم, بیتکا, بیتکم, بیتی, بیتنا. ٹھیک ہے, میں اس کو لکھتا ہوں سمجھنے کے لیے. بیتہو, بیتہم, بیتکا, بیتکم, بیتی, بیتنا. ہمارا, ہم سب کا رب, ہمارا, ہمارا گھر, ہم سب کا گھر. کیا یہ کتاب؟ کتاب اردو میں بھی ہم بولتے ہیں, پنجابی میں بولتے ہیں, اور عربی میں بھی کتاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کتاب سے کون بنائے گا بتائیے؟ ہاں, کتاب, جی, ان سب کی کتاب. ہاں ہاں, ہماری کتاب. ٹھیک ہے. دین, دین مذہب ہے نا, شریعت, جس کو ہم فالو کرتے ہیں. کون بولے گا؟ آپ بولیں گے دینہو. یاد رکھنے چاہتے ہیں آپ, اس کو دھیان میں رکھیں. ہاں, دینہو, ہاں جی جی, دینی, 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 ربی, دینی. ہاں, دیننا, دیننا, بیتنا, دیننا. اب رب میں بے آگے تو ربنا ہم نے بول دیا تھا, دیننا ہمارا دین. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو آئی ہے بعد میں آئی ہے, یہاں پر وہ ضمیر پہلی آئی ہے. وہی لوگوں کی جانب ہم نسبت کر رہے ہیں, وہ لوگ, وہ سب لوگ. اور کون بولے گا؟ پیچھے سے بولیں گے آپ لوگ. ہاں, کون سا ورڈ لیں گے ابھی ہم؟ پہلے ہم نے قلم, ٹھیک ہے, پین, قلم. ہاں بولیے آپ, بولو بولو, کچھ نہیں. آپ بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا, تو پھر ہمیں سمجھ, پھر ہم پڑھا کے فائدہ نہیں ہے آپ کو, ہے نا, آپ کو بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جیسے رب کے آگے ہم نے کیا کر دیا؟ ہو لگا دیا, رب ہو گیا. قلم کے آگے کیا لگانا ہے؟ ہو لگانا ہے. تو قلم ہوں, بولو, قلم ہوں, اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اس کی قلم یا اس کا قلم. ٹھیک ہے, قلم ہوں, ان کو بولنے دیجیے. ہاں, اس کے آگے قلم ہو گیا. آگے قلم کے آگے یہ لگانا ہے اب. ہاں گڈ, ان کی قلم, ان سب کی قلم. ہاں, قلموں کا, جی گڈ گڈ. ہاں, قلموں کا, آپ کی, آپ کی, تیری, تھوڑی. ٹھیک ہے, رب, قلمکم, تم سب کی, تم سب کی. قلمی, میری قلم. قلمنا, ہماری قلم. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بولنا ہے, یاد کرنا ہے, لکھنا ہے, تو سمجھ میں آئے گا. نہیں تو یہاں پہ تو سب بول رہے ہیں تو یاد رہے گا, بعد میں آپ بھول جائیں گے. آپ کو یاد رکھنا, بولنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی سوال ہو تو پوچھیے اس کے بارے میں. کوئی بھی لفظ آیا تو آپ کو بولنا ہے, اس کے بعد سمجھ میں آ جانا ہے آپ کو. ہاں ہاں ہاں, ربو, ربہم. ہاں, تو یہ والا قلم دیا. ہاں, قلم ہو. ہاں جی, ہاں, جیسا بھی یہ مین ہے. ٹھیک ہے, یہ مین ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں مین ہے. ٹھیک ہے, اب جو بھی ورڈ ہمیں لینا ہے, رب ہم نے رب لیا تو رب ہو, ربو کا, ربو کو آ گیا.
दीन लिया, दीनुहु दीनुहुम, दीनों का दीनुकुम आ गया। कलम लिया, कलमुहु कलमुहुम, कलमों का कलमुकुम, कलमी कलमुना। ठीक है जी। और कोई सवाल? सवाल पूछेंगे तो हमें भी लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। नहीं पूछेंगे तो फिर भी समझ में नहीं आएगी आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ई जी, ये ई है, ई। सिर्फ जैसे रब्बी, रब है ना, मैंने आगे नीचे क्या लगा दिया, या लगा दिया, तो रब्बी हो गया। जैसे दीनू है, दीन है, दीनी, ई है, सिर्फ ई। और ये ना का मतलब मेरा, हमारा। ना मतलब हमारा। मैं साथ में हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं समझने के लिए, क्या इजी आपको? हाँ, किसी को अगर उर्दू में समझ में ना आती है तो इंग्लिश। हाँ, किसी भी कुछ भी डाउट है पूछिए, कोई नहीं। ठीक है जी, ये समझ में आ गया? ठीक है, एक और चीज हम समझते हैं जो और कॉमनली आती है। ये छोटी सी चीज है लेकिन ये बहुत काम में आती है। मतलब जब हम शुरू करते हैं कुरान, वहीं पे ये चीजें आ जाती हैं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। कुछ हुरूफ होते हैं, कुछ हुरूफ होते हैं जो किसी लफ्ज को या अल्फाज को या वर्ड्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है। ठीक है, जैसे हम शुरू करते हैं कुरान तो क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाह बोलते हैं ना, बिस्मिल्लाह बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, तो वहां पे बिस्मिल्लाह में क्या आ गया? पहले बी है, बा आ गया, है ना। अब इस्म और अल्लाह ये नाम है, उसके पहले क्या आ गया? बा आ गया, है ना। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। ठीक है, तो बी के माने क्या यहाँ पे? से, अल्लाह के नाम से। ठीक है, इसी तरीके से मिन आ गया, मिनल बैत, घर से। मिनल मस्जिद, मस्जिद से, है ना। अन से आना होता है से या फिर के बारे में। रजी अल्लाह अनहु, अल्लाह उनसे राजी हो गया। ठीक है, फी के माने होते हैं में, कोई भी जिस किसी के अंदर है। फी बैतिन, घर के अंदर। फी किताबिन, किताब के अंदर। कोई भी किसी चीज के अंदर है, में या उसी के अंदर हम बोलते हैं तो इनसाइड, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हुरूफे जर। क्या बोलते हैं इनको? जर। ये जिसके पहले अगर आ गए ना, उसके आगे वाले लफ्ज को और उससे जुड़े हुए सभी लफ्ज को ये उसके आखिर में क्या करते हैं? जेर लगा देते हैं, कसरा लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको जेर लगा देते हैं। उसी से आगे के अल्फाज की तरतीब बदल जाती है। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इस्म अल्लाह, अर रहमान और अर रहीम, सबको क्या लग गया? आखिर में जेर लग गया। क्या लग गया? बिस्मी, इसमी को भी क्या आ गया? जेर आ गया। अल्लाह ही, बिस्मिल्लाही, क्या आ गया? जेर। अर रहमानी, जेर आ गया। रहीमी, ठीक है। तो जब ये आ गया बी, तो क्या हो गया? सबको आगे से क्या कर दिया? जेर लगा दिया। ठीक है, तो ये जितने, इसको बोलते हैं हुरूफे जर। ये जितने भी हुरूफे जर, चाहे वो बी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, मैं इसको निकाल दूं अभी? लिखना है किसी को तो लिख लो, निकालना तो मैं निकाल देता हूं। निकाल दूं? फोटो खींचना तो फोटो खींचना, चलो ठीक, जिसको जैसा आसानी हो सके। यहाँ पे क्या गया? बी आने के बाद क्या हो गया?
اس کو بھی زیر آ گیا، اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ لی آ گیا، لی کے معنی لیے، لی کے معنی لیے، اس کے لیے، میرے لیے، ہاں جو بولتے ہیں نا ہمارے لیے، تو لیے، تو للہ اللہ، تو اللہ کو کیا کر دیا ہے؟ زیر لگا دیا۔ رب کو بھی کیا کر دیا؟ زیر لگا دیا۔ اب یہاں پہ جمع آ گئی بول کے یہاں پہ زبر آ گیا، لیکن اگر یہ بھی سنگل ہوتا تو اس کو بھی زیر آ جاتی۔ تو جیسے ہی جو بھی آئیں گے، یہ بے، من، ان، پی، ای، جو بھی آگے ورڈ آئے گا اس کو کیا کر دیں گے؟ یہ زیر لگا دیں گے۔ اس کے آگے مالکی یوم الدین ہے نا، اس کو بھی دیکھو زیر لگ گیا ہوا ہے، مالکی یوم الدینی، اسی کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ اب الرحمن الرحیم جو آ گیا، الرحمن الرحیمی مالکی یوم الدین، اس ایک لام کی وجہ سے جتنے آگے حروف آگے سب کو کیا آ گیا؟ زیر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر آپ نے سمجھ میں آ گیا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا یہاں پہ زیر کیوں آ رہا ہے۔ اور اسی زیر کی وجہ سے یہ جو عالم، ایک عالم مطلب دنیا، اور عالمین مطلب بہت ساری دنیا، بہت ساری کائنات، بہت ساری گیلیکسیز جو بھی ہے نا، تو یہ جو عالم ہے اس کی جمع کیا آئے گی؟ عالمون آئے گی، عالمون آئے گی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوگی اس کی جمع؟ عالمین آ گئی۔ کیا آ گئی اس کی جمع؟ عالمین آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ اسی کے لیے، کیونکہ یہ زیر آ گیا بول کے یہاں پہ یہ آ گیا، زیر آنے کی وجہ سے یہ اگر زیر نہیں ہوتا تو یہ واو نون آتا تھا، جو ہم نے مسلمون پڑھے تھے ہم نے، اور مسلمین بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، مسلم کی جمع مسلمون بھی ہوگی اور مسلمین بھی ہوگی۔ تو واو نون کب لگے گا؟ اور یا نون، جب ایسا جو حرف جر آ جائیں گے اس سے پہلے تو ان کو یا نون لگ جائے گا، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس حرف جر کی بہت اہمیت ہے، بہت چھوٹا سا حرف، بہت چھوٹا سا حرف ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ آنے والے الفاظ پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو بھی حروف آئیں گے اس کے آگے آنے والوں کیا کر دیں گے؟ وہ زیر لگا دیں گے، اور یہ جوڑنے والے ہیں۔ جیسے ہم نے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بی کے معنی کیا ہے؟ سے یا ساتھ، من کے معنی سے، یہ جو من ہے یہ ہم کسی کے، ہم یہاں سے آئے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ من آئے گا۔ ان کے معنی بھی سے یا پھر کے بارے میں، ایسے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کا فرمان سورۃ تکاثر میں تم سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، یہاں پہ کیا آ گیا؟ کے بارے میں آ گیا۔ اور رضی اللہ عنہ میں جو ہم ان پڑھتے نا، انہ، وہاں پہ آ گیا اللہ ان سے، انہ ان سے، انہم ان سب سے، تو سے بھی اس کا معنی ہے اور کے بارے میں۔ فی کے معنی میں یا اندر، ان سائڈ، الا کے معنی کی طرف، من المسجد الی البیت، مسجد سے گھر کی طرف، کی طرف، میں گھر کی طرف جا رہا ہوں، اس ملیر کوٹلا کی طرف جا رہا ہوں، لدھیانہ کی طرف جاتا ہوں، کیا آئیں گے؟ الا بولیں گے، کی طرف، الا پر، القلم علی الطاولہ، طاولہ بولتے ہیں ڈیسک کو، ٹیبل کو، قلم جو ہے ٹیبل پر ہے، کس پہ ہے؟ الکتاب علی الطاولہ، ٹھیک ہے، ٹیبل پر، ما ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے، مع کے معنی ساتھ، مع المتقین، متقیوں کے ساتھ میں ہے، جیسے ان دا ساتھ، ان اللہ ہے نا، اللہ کے ساتھ میں ہے نا، لی لیے، ہم نے للہ اللہ کے لیے، للمومن مومن کے لیے، للمسلم مسلم کے لیے۔ تو یہ حروف چھوٹے سے ہیں، یہ بہت بار ریپیٹ ہوئیں گے، ان کے معنی یاد کر لیجئے۔ بسم اللہ میں بی آ گیا، من آ گیا، من اللہ، میں نے یہاں پہ لکھا من البیت، انہو ان النعیم لکھ دیا میں نے، فی بیت اللہ، اللہ کے گھر میں، الی اللہ، اللہ کی طرف،
अला पर, मा साथ, इंदा के माने भी साथ, ली के माने लिए। तो इनको याद कर लीजिए, ये हुरूफ है, इसके आगे जो भी आएगा उसको क्या लग जाएगा, जेर लग जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए। ये आपको याद रखना जरूरी है, इसको हम अगली क्लास में भी रिपीट करेंगे, ठीक है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है। ये आप लिखना है तो लिख लीजिए, समझना है तो समझ लीजिए, कोई और एग्जाम्पल करना है। अब ये जो अल्फाज हैं इनसे भी वो जमीर वाला टेबल बनेगा। क्या बनेगा, जमीर वाला टेबल बनेगा। जैसे कि हम लेते हैं बी वाला लफ्ज, क्या लेते हैं, बी वाला लफ्ज। बी किसके लिए, बिहिम, बिका, बिकुम, बी, बिना, तो से मतलब बिहिम उन सब से, बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बिकुम बी मुझसे, बिना हमसे। फी अगर लेते हैं हम, फी ही उसमें, फी हिम फी का, फी कुम, फी ये आएगा, यहाँ पे तस्वीर आएगी, हाँ, मुझ में, फी ना हम सब में, अलैहि हाँ उस पर या उसकी तरफ, है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप समय जरूरत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वसल्लम पर सलामती हो, दुरूद हो, तो उस पर, अलैहिम उन सब पर, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैकुम आप, अलिया अलैना हम सब पर। हर लफ्ज से आप वो जो टेबल है आपने बना सकते हैं। मा, माहू, माहुम, माका, माकुम, माइया, माइना, मतलब उसके साथ में, उन सब के साथ में, आपके साथ में, आप सबके साथ में, मेरे साथ में, हमारे साथ में, इंदा, इंदहू, इंदहुम, इंदुका, इंदुकुम, इंदी, इंदुना। तो वो जो टेबल है ऐसा किसी भी लफ्ज के साथ में आप उसको बना सकते हैं, और ये चीज आते जाएगी, रिपीट होते जाएगी, आपको उसका मतलब समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे टेबल्स, जमीरें जो हम बोलते हैं। जो कुछ जमीरें हमने पढ़ी जो पहले आती हैं, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नानु। कुछ जमीरें जो बाद में आती हैं, हु, हुम, का, कुम, ई, ना। ठीक है, और हमने हुर्फे जर के बारे में पढ़ा। ये हुर्फे जर क्या होते हैं, ये लफ्जों को जोड़ते हैं, उसके माने आते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका असर क्या होता है हुर्फे जर का, ये क्या करते हैं, आगे वाले हुर्फ पे क्या कर देते हैं, ये जेर लगा देते हैं। ठीक है, जेर लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा होगा, शुरू करते हैं ना बिस्मिल्लाह से। इसका माना क्या है, अल्लाह के नाम से। फी बैतिल्लाह, अल्लाह के घर में, फी माने में, अल्लाह के घर में, है ना। ठीक है, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन हिसाब के दिन का मालिक। इसमें कुछ चीजें गौर कीजिए आप।
یہ پہلے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سے. اس کے معنی اللہ کے معنی، لیکن ہم ترجمہ کیسا کرتے ہیں اس کے؟ پورا اپوزٹ آ گیا. یہ پہلے آ گیا، یہ بیچ میں آ گیا، یہ لاسٹ میں آ گیا. مالکی یوم دین. مالک کی معنی مالک، یوم دین، دین بدلہ ہے نا، بدلہ یا جزا. ترجمہ کیسے کرتے ہیں ہم؟ جزا کے دن کا مالک. الٹا کیا نا، یہ پہلے آ گیا، پھر یہ بیچ کا بیچ میں، اور یہ لاسٹ میں. ٹھیک ہے، ایک کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو جو ہم بولتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، پہلے اللہ آ گیا، بعد میں بیت. جب ہم ٹرانسلیشن کرتے کیا بولتے ہیں ہم؟ اللہ کا گھر. یعنی نعیم، نعمتوں کے بارے میں، کے بارے میں نعمت بولتے ہیں کہ ہم نہیں، نعمتوں کے بارے میں. تو جب ہم کسی کی نسبت کسی کی جانب کرتے ہیں نا، کسی کی نسبت کسی کی جانب، تو جس کی جانب نسبت کی جاتی ہے اسے پہلے بولا جاتا ہے. جیسے ہم بول رہے ہیں کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس گھر کی نسبت ہم اللہ کی طرف کر رہے ہیں، اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، ہے نا. المسجد بیت اللہ، مسجد اللہ گھر ہے. تو جس کی جانب نسبت کریں گے اس کو ہم پہلے بولیں گے، اس کو ہم پہلے بولیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہم بول رہے ہیں کہ مالکی یوم الدین، ہم مالک، یہ بادشاہت کس کے لیے بول رہے ہیں؟ روز جزا کے دن کے لیے. تو روز جزا کے دن کا مالک. تو یہ ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ اس کی جو سیکوینس ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ریورس ہوگی. اس کو، اور یہ جو بھی ہے بیت اللہ یوم الدین، ہاں، رب العالمین، ہاں، اس کو عربی میں بولتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ. یہ آپ نے یاد نہیں بھی رکھا تو بھی ٹینشن نہیں ہے. بولتے کیا اس کو؟ مضاف اور مضاف الیہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بیت ہے اور یہ اللہ ہے، اس کا معنی گھر ہے، اس کا معنی اللہ ہے. لیکن جب ہم بیت اللہ بولیں گے تو کیا آ گیا؟ ایٹومیٹکلی کیا آ گیا؟ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا، اس میں نسبت آ گئی. دین، روز جزا کا دن، روز جزا، جزا کا دن. عالم، کس کا؟ جہانوں کا رب، دنیا کا رب. تو یہ کا کی کم ہے جو ہے نا، اس کو مطلب مضاف، اس کی نسبت ہم کرتے ہیں. تو اس میں بعد والے ورڈ کا پہلے ہم ٹرانسلیشن پہلے کریں گے. اس کو اس لیے بول رہا ہوں کہ جب ہم ابھی سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو سورہ فاتحہ کا جب ترجمہ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں آسانی سے سمجھ میں انشاءاللہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے ضمیریں دیکھی، پہلے والی بھی اور بعد والی بھی. حرف جر ہم نے دیکھا، اور جو جب نسبت ہوتی ہے ترجمہ کیسا ہوتا ہے وہ ہم نے تھوڑا سا سمجھ لیا. ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ آج پہلے سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، کچھ سوال ہے تو پوچھ لو، یا پھر ہم شروع کرنے کے بعد آپ کو سوال کرنا ہے تو اس کے بعد آپ سوال کیجیے. ٹھیک ہے، چلیے. قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا. کیسا معلوم پڑا ہمیں یہ چیز؟ ہاں، کیا بتایا قرآن نے؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر قرآن نے کیا فرمایا؟ جب بھی تم قرآن پڑھنا شروع کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آؤ. ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ میں ہمیں آنا ہے. کس سے آنا ہے؟ شیطان رجیم سے. کیونکہ شیطان ہم پر وسوسہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، تو بہت سارے خیالات ہمارے ذہن میں آتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھیں، تو پہلے ہم پروٹیکشن میں آتے ہیں، اللہ کی پروٹیکشن میں آنا چاہتے ہیں، شیطان سے بھاگنا چاہتے ہیں، شیطان سے ہم دور رکھنا چاہتے ہیں، اس کے فتنے سے، اس کے شر سے، اس کے وسوسے سے، اور پروٹیکشن میں آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اس کے لیے ہمیں جب بھی ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں تو پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. اس کو کیا بولتے ہیں؟
تعوذ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تعوذ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, بی آ گیا تو یہاں پہ زیر آ گیا, مین آ گیا پھر اس کو زیر زیر آ گیا نا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے نا. ٹھیک ہے, چلو اعوذ. ہاں, میں تعوذ میں تھا, تعوذ مطلب پناہ میں آنا, اسی سے کیا ہے اعوذ ہے. اعوذ کے معنی میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ کے معنی کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں. ایک اتنا چھوٹا سا ورڈ ہے, کتنا بڑا ٹرانسلیشن ہو گیا اس کا. میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ الف وغیرہ آ گیا تو اس کا معنی ہے میں. ٹھیک ہے, میں پناہ میں آتا ہوں. باللہ اللہ کی, باللہ اللہ کی. پھر میں بتایا آپ کو ضمیر آ گیا یہاں پہ, پہلے اللہ کا ترجمہ ہو رہا ہے, بعد میں بھی کا ترجمہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من شیطان رجیم مردود, دھتکارا ہوا ہے نا. تو اب اس کو ترجمہ کیسا کریں گے؟ ہم من الشیطان الرجیم کا ہم مردود شیطان سے, مردود شیطان سے, دھتکارے ہوئے شیطان سے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایسا بھی ترجمہ کرتے ہیں شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے, شیطان سے جو مردود ہے, ایسا بھی کر سکتے ہیں, یا مردود شیطان سے. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی میں نے آپ کو بتا سکے ریورس میں ترجمہ ہوتا ہے, پہلے یہ پھر یہ پھر یہ. ٹھیک ہے, باللہ میں بھی ہمیں پہلے اللہ کا کیا پھر ہم نے کیا. ٹھیک ہے, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے. اب سمجھ میں آ گیا پورا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بتائیے ترجمہ اس کا کیا ہو گیا؟ ہاں, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, یا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے, یا مردود شیطان سے, یا شیطان سے جو مردود ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہاں پر ابھی صرف کتنے لفظ نئے, کتنے ورڈ نئے آئے آپ کے لیے؟ ورڈ نئے, کون سے الفاظ نئے آئے جس کا ترجمہ آپ کو, میننگ آپ کو پتا نہیں تھی؟ بتائیے. رجیم ایک لفظ ہے, اور اعوذ ایک لفظ ہے نا, جس کے معنی آپ کو معلوم نہیں تھے. تو جو بھی نئے ورڈ آتے ہیں آپ اس کو آپ کی نوٹ بک میں, ڈائری میں لکھ لیجیے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ میرے لیے نیا ورڈ اور نیا لفظ کیا ہے, تاکہ آپ اس کو بھولے نہ. کیونکہ نئے نئے ورڈ آپ جب یاد کرتے جائیں گے تو آگے جا کے آپ کے لیے کیا ہو جائے گی, آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے. ٹھیک ہے, اب اس کے آگے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر بھی دیکھیے بھی آ گیا, اسمی اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, بی کے معنی کیا بتایا تھا میں نے؟ اسم کے معنی نام, اللہ کے معنی اللہ. اب بسم اللہ کے معنی کیا کرتے ہیں ہم؟ پھر آگے اللہ کے نام سے, اللہ کے نام سے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کیسے کیسے؟ ٹھیک ہے, الرحمن الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے, نہایت مہربان ہے, رحیم ہے. دونوں کے معنی بھی رحم کے اندر ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے, نہایت رحم دل ہے. ٹھیک ہے, بہت رحم کرنے والا, نہایت رحم دل.
ٹھیک ہے, یہاں پر بھی بے آنے کی وجہ سے اسم کو بھی زیر آ گیا, اللہ کو بھی زیر آ گیا, رحمان کو بھی زیر آ گیا, اور رحیم کو بھی زیر آ گیا. رحم ہے, رحیم ہے, رحم دل ہے, جو بھی الفاظ آپ کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, رحم دل کیا لگا سکتے مطلب؟ ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے. جس کا دل رحم والا ہو, جس کے دل کے اندر رحمت ہو, اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ رحم دل. جس کے دل کے اندر رحم ہوتا ہے, جو لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پہلی آیت کیا ہے سورہ فاتحہ کی؟ الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے, الحمد, حمد کے معنی تعریف, اور ایک معنی کیا ہوتا ہے الحمد کے؟ شکر بھی. ٹھیک ہے, تعریف اور شکر دونوں آتے ہیں. یہاں پہ ہم تعریف کریں گے, الحمد تعریف, للہ اللہ کے لیے, ربی رب, جو رب ہے صرف رب. یہاں پہ رب ہو, رب ہم, ربو کا کچھ بھی نہیں ہے, صرف رب. العالمین سارے جہانوں کا. تمام تعریف یا تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تعریف للہ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے, کتنے 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 جہان ہیں؟ 7 نیچے 7 اوپر ہے. تو 7 زمین اور 7 آسمان ہے نا. دنیا الگ ہے, زمینیں الگ ہیں, آسمان الگ ہے. اس آسمان کے نیچے کئی جہان ہیں, اس آسمان کے نیچے کئی جہان ہیں جو ہم نہیں جانتے. ہم تو صرف ایک چاند, ایک سورج کو جانتے ہیں. کئی تارے ہیں, سیارے ہیں, کئی گیلیکسی ہیں, کئی کہکشاں ہیں, کئی کائنات ہیں, چھوٹے بڑے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں سال دور ہیں. زمین سے کتنے کو چھوٹے ہوں گے, زمین سے بڑے ہوں گے, سورج سے بھی بڑے ہوں گے, کتنے بڑے بڑے ہیں نا. ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ. ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ اور یہ سب ایک چھت کے نیچے ہیں. وہ جو آسمان جو ہم دیکھتے ہیں اس آسمان کے نیچے, تو آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ آسمان کتنا بڑا ہوگا جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک آسمان ہے. کتنے آسمان ہیں؟ اب 7 آسمان ہیں. اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ 7 آسمان ہیں, 7 زمینیں ہیں. ان کو بنانے والا کون ہے؟ خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ تعالیٰ ہی جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں. کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ صرف 6 دن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا. تو ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں, سارے جہانوں کا رب ہے. پھر چھوٹی موٹی چیز ہے کیا؟ بہت بڑی چیز ہے. اللہ عز و جل بہت بڑے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اتنے سارے تارے سیاروں میں سے ایک زمین کے اندر, اس کے اندر ایک ملک ہے ہندوستان, اس کے اندر ایک صوبہ ہے پنجاب, اس کے اندر ایک شہر ہے ملیرکوٹلا, اس کے اندر ایک محلہ ہے جہاں پر ہم مطلب بہت چھوٹی سی ہماری حیثیت ہے, کچھ بھی ہماری حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا رب بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ہمیشہ اس کی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تعریف کرنا چاہیے. تو شروع میں ہی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے قرآن کو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمد للہ رب العالمین. پھر آگے دوسری آیت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. جو یہاں پر بسم اللہ میں آ گیا تھا وہی رحمان الرحیم یہاں پہ آ گیا. اس کو بھی زیر کیوں لگ گیا؟ کیونکہ یہاں پہ للہ میں جو لام, اللہ سے پہلے جو لام لگا ہوا تھا اسی لیے یہاں پہ ہے. کیونکہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا بیان کی گئی؟ اللہ کون ہے؟ جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے. رب کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام کیا ہے؟ رب ہے. آگے اور 2 نام اللہ کے آ رہے ہیں.
کیا آ رہے ہیں؟ اور دو رحمان، دو اللہ کے اور ہے، اس کا نام کیا ہے؟ الرحمن، جو بہت رحم کرتا ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے، یا رحم دل ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. ان دونوں کے معنی بھی رحم سے ہی ہے، جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ دونوں ورڈ نکلے ہیں رحم سے. کس نے، کہاں سے نکلے ہیں؟ رحم سے نکلے ہیں. کہاں سے نکلے؟ رحم. رحم سے ہی رحمان، رحیم، رحمت، اسی سے یہ تمام چیزیں کس سے ہیں؟ سے ہے. ایک رحم کے معنی کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ ہاں، ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ رہتا ہے اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور معنی رحم کا کیا ہے؟ رشتے داری، صلہ رحمی بولتے ہیں نا، بولتے ہیں نا صلہ رحمی ہے نا، رشتے داریاں، قرابت داریاں، جو آپ کے رشتے آتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ رحم. رشتوں کو جوڑنا اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے نا. جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں وہ جڑ جاتا ہے، جو رشتوں کو کاٹتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی اس کا کٹ جاتا ہے. اور جو رشتوں کو توڑتا ہے نا، جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. یہ بہت بڑی صفت ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر یہ بری عادت آ گئی تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہیں. وہ لوگ جو رشتوں کو توڑتے ہیں، دو خاندانوں میں دراریں ڈالتے ہیں، دو بھائیوں میں جھگڑا لگاتے ہیں، ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ رحم سے ہے، جو رحمت سے ہم بولتے ہیں رحم، رحمان، رحیم، رحیم. ٹھیک ہے. الرحمن اور رحیم کے معنی میں کیا فرق ہے؟ یہ صفت میں کیا فرق ہے؟ کچھ چیزیں میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، ہم مختصراً سمجھ کے اور آگے بڑھتے ہیں. بہت سارے اس کے معنی اور مطلب مفسرین نے، علماء کرام نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ الرحمن جو ہے سب کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ کی، رحیم جو ہے وہ صرف خاص مومنوں کے لیے ہے، یا دنیا میں اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہوگی. الگ الگ بہت سارے معنی ہیں. تو الرحمن کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں، اگر ہم لفظ کے اعتبار سے دیکھیں، اس کے ورڈ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ معنی ہوتا ہے رحمان کا کہ بہت رحم کرنے والا، جو بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دم ایکسٹریم لیول پہ ہوتا ہے، ایک دم ٹاپ لیول پہ جو ہوتا ہے. جیسا کہ عربی میں بولتے ہیں جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا، تو یہ بھوک جو ہوتی ہے نا ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، کسی کو ہوتی ہے کیا؟ ہمیشہ آپ بھوکے رہتے ہو کیا؟ نہیں ہوتے ہو. جب آپ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، کئی وقت سے آپ نے کھانا نہیں کھایا، دن بھر آپ نے کام کیا، اور تب آپ کو بہت بھوک لگتی ہے نا، تب آپ کو کیا لگتی ہے؟ بہت بھوک لگتی ہے. اسی طریقے سے آپ کو پیاس لگتی ہے نا، جب آپ نے بہت دیر سے پانی نہیں پیا، کئی دن سے آپ نے پانی نہیں پیا، روزہ رکھا ہے آپ نے، تو بہت پیاس لگتی ہے. اسی طریقے سے آپ کو غصہ آتا ہے. غصہ ہمیشہ آتا ہے کیا؟ نہیں آتا ہے. کبھی کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کسی نے آپ کی بات کو نہیں سنا، کوئی غلط کام ہو گیا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹیمپرری ہیں. لیکن جب آتی ہیں تو بہت ہائی لیول پہ آتی ہیں، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، بھوک بہت زیادہ لگتی ہے. تو اب جب غصہ آتا ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ غضبان. کیا بولتے ہیں عربی میں؟ الرحمن ہے، اسی سے لفظ پہ کیا آ گیا؟ غضبان. عطشان مطلب پیاسا، عطشان، جوعان، بھوکا. تو یہ جو بھوک ہے، پیاس ہے، غصہ ہے، یہ کیسا بہت زیادہ آتا ہے. اسی وزن پہ کیا ہے؟ الرحمن. تو جب رحمت ہے تو بہت زیادہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ، ایک دم ایکسٹریم رحمت ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب اس کے ساتھ میں آ گیا رحیم. کیا آ گیا ساتھ میں اس کے؟ الرحیم. اب جو رحیم کی جو صفت ہے نا وہ کنٹینیوس والی ہے. کیا ہے؟ کنٹینیو، ہمیشہ جو رہتی ہے. جیسے ایک آدمی خوبصورت ہے، آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیا بولتے ہیں خوبصورت آدمی میں؟ کیا بولتے ہیں عربی میں؟ کیا بولیں گے؟ جمیل بولیں گے. کیا بولیں گے اس کو؟ اچھا. خوبصورت آدمی ایک وقت کے لیے ہوتا ہے کیا؟ ایک گھنٹے کے لیے ہوتا ہے کیا؟ آدھے گھنٹے کے لیے ہوتا ہے کیا؟ ایک دن کے لیے ہوتا ہے کیا؟ ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے کیا؟ ہمیشہ سے خوبصورت رہے گا نا، تبھی آپ اسے خوبصورت بولو گے. تھوڑی دیر کے لیے رہے گا تو کیا بولیں گے؟ تو میک اپ کر کے آیا بولیں گے آپ، ہے نا، یہ تو بناؤ سنگار کر کے آ گیا تھا. لیکن جو آدمی خوبصورت ہوتا ہے تو ہمیشہ سے آپ کیا بولیں گے؟ جمیل بولیں گے، ہے نا. ایک آدمی ہے جو لوگوں کے ساتھ میں بہت اچھا برتاؤ کرتا ہے، بردبار ہے، اس کے کیا بولتے ہیں آپ؟ کریم بولتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے کیا؟ وہ نہیں، ہمیشہ کے لیے رہتا ہے نا وہ آدمی.
برابر ہے. ایک انسان میں جو جانکار ہے, جس کے پاس بہت نالج ہے, اسے کیا بولتے ہیں آپ؟ علیم بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو آپ؟ علیم. جس کو بہت جانکار ہے, اس کے پاس بہت نالج ہے. تھوڑی سی جانکار والے کو آپ علیم بولیں گے, عالم بولیں گے, اللہ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. تو مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کی جو رحمت ہے بہت زیادہ بھی ہے اور ہمیشہ ہے, کنٹینیوس ہے. الرحمن اور الرحیم کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا بھی ہے اور کنٹینیوس بھی ہے. مطلب بلبلے کی طرح نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بہت بلبلا ہو گیا اور ختم ہو گیا, غصہ بہت آ گیا اور پھر غصہ ختم ہو گیا, بھوک بہت لگی تھی اور ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. یہاں پہ رحمت بہت زیادہ ہے اور کنٹینیو ہے. تیسری آیت کیا ہے؟ مالکی یوم الدین. ٹھیک ہے, یہی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی پھر ایک صفت کیا ہو رہی ہے؟ کنٹینیو ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. جو پڑھتے ہیں اللہ وہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم, رحمان رحم کرنے والا. اسی طریقے سے کیا صفت ہے؟ مالکی یوم الدین. مالکی یوم الدین, جزا کے دن کا مالک. دین یہاں پہ کیا ہے؟ جزا, بدلہ. یوم دن, مالک مالک, جزا کے دن کا مالک. ٹھیک ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تینوں آیتوں میں کیا ہو گئی؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی, اللہ تعالیٰ کی ہم نے تعریف بیان کی. اب اس کے آگے پھر ہم کیا بولتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک ٹھیک ہے. ایاک, اب وہ کہا گیا نا, کا کما کا آ گیا ہے نا, ربو کا آ گیا نا, تو وہاں پہ بھی کہا گیا. ابھی ایاک کا مطلب, ایاک کا مطلب صرف تیری ہی. کیا کریں گے؟ صرف تیری ہی. نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ نون آ گیا, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت ہیں. اگر عابد آتا تو میں عبادت کرتا ہوں, جیسے اعوذ میں آ گیا میں پناہ میں آتا ہوں, تو نعبدو کے معنی کیا آئے گا؟ ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبدو, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم ترجمہ کریں, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبدو, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یا کیا آئے گا؟ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, یا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک, اور وہ مانے اور, ایاک صرف تجھ ہی سے یا تجھ سے, نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں. استعانہ کے معنی ہوتا ہے مدد مانگنا, مدد کو طلب کرنا, مدد کو چاہنا. عابدو نعبدو عبادت کرنا, نستعین مدد چاہنا. ہم صرف تیری ہی بات کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد ہم مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں, ایک کمٹمنٹ دے رہے ہیں, ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی بات کریں گے, تیرے علاوہ کسی کی عبادت اور مدد ہی مانگے تو صرف کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے ہی مانگے, تجھ سے ہی مدد مانگے. کسی اور کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے ہم, کسی اور سے مانگنے جائیں گے؟ کوئی اور اللہ کے علاوہ دینے والا ہے؟ کوئی اللہ کے علاوہ ہے جس کی بات کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. تو یہاں پر ہم اس صورت کے اندر جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں, تو جو اتنی بڑی شان والا ہے, تو جہانوں کا رب ہے, تو رحم کرنے والا ہے, جزا کا مالک ہے. ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی بات کریں گے اور تجھی سے مانگے. جو بھی پرابلم ہوگی, جو بھی ایشوز ہوں گے, جو بھی نقصان ہوگا, جو کچھ بھی چاہیے, ہم صرف تجھ سے مانگیں گے. کیوں مانگیں گے؟ کیونکہ تو ہمارا رب ہے, ہم تیری ہی بات کرنے والے ہیں. اس کے بعد ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط. اب ہم دعا مانگ رہے ہیں. یہاں پہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا, ہمیں ہدایت دے. اہدی, ہدایت دے نا,
ہمیں ہدایت دے. صراط المستقیم سیدھا راستہ، یہ پہلے آئے گا یہ بعد میں ہے نا. سیدھا راستہ، صراط کے معنی راستہ، مستقیم کے معنی سیدھا، ہدا معنی ہدایت دینا. ٹھیک ہے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اب یہاں پر اتنا سب بیان کرنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کر دی، اللہ سے بڑے بات کریں گے. اب ہم یہاں پہ اصل چیز کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. کیا کس چیز کی دعا کر رہے ہیں؟ سیدھے راستے کی. یہ بہت بڑی دعا ہے. سیدھے راستے کی ہدایت ملنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اچیومنٹ ہے. کسی کو اگر سیدھا راستہ مل گیا، کیونکہ لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، لوگوں کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، پورے ایفرٹ چلے جاتے ہیں، لیکن سیدھا راستہ، صحیح راستہ، سچا راستہ، حق کا راستہ میں ملتا نہیں. کئی لوگ اس دنیا کے اندر جو کروڑوں روپے کماتے ہیں، کئی ان کے بڑے بڑے پراپرٹیز ہیں، کئی بڑے بڑے ڈگریاں ان کے پاس، کئی محنتیں کرتے ہیں، لیکن ڈائریکشن غلط رہتی ہے. پتہ ہی نہیں جانا کہاں پہ، پتہ ہی نہیں کس کے لیے ہم کر رہے ہیں. اتنی محنتیں، اتنی محنت، داغ دوڑ کیوں کر، پتہ ہی نہیں. سیدھا راستہ ملنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو میں سیدھے راستے کی ہدایت دے. چاہے پھر وہ معاملہ کوئی بھی ہو، کوئی چیز ہمیں خریدنا ہو، کوئی کاروبار کرنا ہو، دین کا علم حاصل کرنا ہو، کوئی اور نالج حاصل کرنا ہو، آخرت کی تیاری کرنا ہو، کوئی گائیڈنس لینا ہو، کسی بھی معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں. دین جو ہے سچا ہے، صحیح ہے. لوگوں کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ سچا دین کون سا، سچا مذہب کون سا ہے، کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے رب کے تعلق سے. کاروبار کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کاروبار کرنا ہے تو کون سی لائن جانا چاہیے، کس لائن سے جانا چاہیے. لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کاروبار ہم کیسا کریں. کئی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. کئی لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، نالج حاصل کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ ہم وہ نالج کیوں حاصل کر رہے ہیں، وہ علم کیوں سیکھ رہے ہیں، اس سے صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم گمراہ ہیں، ہمیں صحیح چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو ہمیں گائیڈ کر، تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی طرف ہمیں رہنمائی فرما، اس کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھنا. اس کی ہم دعا کرتے ہیں. تو اتنی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے؟ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اب سیدھے راستے کا ڈسکرپشن آگے والی دو آیتوں میں ہے. سیدھے راستہ کیا ہے، اس کا ڈسکرپشن. کون سے سیدھے راستے پہ آپ سمجھنا بھی ضروری ہے نا، سیدھا راستہ کون سا ہے. بہت لوگ ہیں نا آپ کو بلانے والے، یہ آدمی بھی بولتا ہے، یہ آدمی بھی بولتا ہے، وہ بھی کہتا ہے، وہ گروپ کہتا ہے، وہ جماعت کہتی ہے، وہ شہر والے، وہ ملک والے بھی کہہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا بھائی سیدھا راستہ ہمارا ہے، وی آر دا رائٹ، ہم صحیح ہے. دیکھو ہمارے پاس اتنی پراپرٹی، اتنی دولت ہے، اتنا ہمارے پاس بزنس ہے، یہ ملک ہمارے پاس ہے، یہ دولت ہے، یہ شہرت ہے، یہ علم ہے، یہ نالج ہے. بہت سارے لوگ بلاتے ہیں. اب ایک انسان، ایک عام انسان، ایک نارمل انسان جس کو گائیڈنس پتہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے. کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ بولیے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. صراط، پھر وہی آ گیا راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذی مانے ایک، الذین وہ لوگ، وہ سب، بہت سارے لوگ، جو لوگ، وہ لوگ، جمع. انعمت تو نے انعام کیا، انعمت تو نے انعام کیا یا آپ نے انعام کیا. علیہم، اللہ پڑھے تھے ہم نے ابھی، علیہم آ گیا ان پر، ان سب پر. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا، ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو چلا. ٹھیک ہے. ایک یہ آیت میں ہو گئی کن لوگوں کے راستے پہ جانا ہے. دوسری آیت میں کیا بتا دیا؟ کن کے راستے پہ نہیں جانا ہے. کن کے راستے پہ؟ پہلی آیت میں کیا بتا دیا؟ کس کے راستے پہ جانا ہے؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. کن پر انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہے نا. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے.
ان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ کن کو پہلے اللہ کا نام ہوا؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، جو اللہ کے انبیاء کرام ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. کن کا پر انعام نہیں کیا؟ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، غیر نہیں یا سوائے یا اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، نہ، ٹھیک ہے، نہ، نہیں یا ان لوگوں کے علاوہ. المغضوب جن پر غصہ کیا گیا، یہ جن کے اوپر غضب نازل ہوا، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ آیا، یہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. ان پر یہ یہاں پہ دراصل علیہم کے معنی ہیں غضب نازل ہوا، علیہم ان پر یا جن پر، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غصہ نازل ہوا، غضب نازل ہوا. کس کا؟ اللہ کا. ٹھیک ہے، ولا و اور لا نہیں، اور نہیں، الضالین ضالین جو گمراہ ہوئے یا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. ٹھیک ہے، تو ہم کو کس کا راستہ دکھا؟ جن پر تو نے انعام کیا. کن کا راستہ نہیں دکھانا ہے؟ غیر المغضوب جن پر غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی ان کا جن کے اوپر جو لوگ گمراہ ہو گئے یا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. ٹھیک ہے، ان کے راستے کی ہدایت ہمیں نہ دے. تو کون مراد ہے ان سے؟ جیسے میں نے انعامتا کے اندر بتا دیا آپ کو کہ کون لوگ ہیں، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین. تو کن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا؟ یہاں پر مراد ہے یہودی. کون ہے یہاں پہ؟ اللہ کا غضب کن پر نازل ہوا؟ یہودیوں پر. ٹھیک ہے، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا اس سے پہلے جو دو بڑی قومیں تھی جو اہل کتاب ہم بولتے ہیں، وہ کون تھے؟ یہودی اور نصارہ، عیسائی. نصارہ جس کو ہم بولتے ہیں، اور یہودی کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ جوز. ٹھیک ہے، تو یہ یہودی ہے جن کے پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا، عذاب نازل ہوا. اور راستے سے کون بھٹک گئے؟ گمراہ کون ہو گئے؟ عیسائی، نصارہ، کرسچنز. انہیں سیدھا راستہ ملا تھا، نبی آئے تھے، ان کو بھی انجیل دی گئی تھی جس کو بائبل بولتے ہیں، لیکن یہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے. اس کے اندر خلط ملط کر دیا، اپنی منمانی کر دی، اپنے حساب سے بھی کام وہ کرنے لگ گئے یا غلط معنی اس کا لے لیا. تو جو یہودی بھی ہیں، جو نصارہ بھی ہیں، جو عیسائی بھی ہیں، جو کرسچن ہیں، جو جوز ہیں، ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا. کیونکہ یہ وہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ جیسا ہماری امت ہے، جیسا ہم امت محمدیہ ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. ویسے ان لوگوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام آئے تھے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل کی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، کئی انبیاء کرام ان کے اندر آئے. تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ان کے پاس بھی نازل کی گئی. مطلب جیسا ہمارے پر ہمارے امت میں نبی آئے ہیں، کتابیں، اللہ کی کتاب نازل کی گئی قرآن، ویسا انہیں بھی کتاب دی گئی ان کے پاس بھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھٹک گئے. تو ہمارا بھی حال ویسا نہ ہو، ہم نہیں چاہتے ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سیدھے راستے کی، جس کے اوپر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جس کے اوپر تیرا غضب آیا اور لوگ جو گمراہ ہو گئے. اتنا سب کہنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین، کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کیا فرمائے؟ قبول فرمائے. یہ تھی سورہ فاتحہ کا مختصراً ٹرانسلیشن. اس میں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا پہلے گرامر میں بھی کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی تو وہ پوچھ لیجیے. اب یہاں پر ہم تھوڑا سا بریک لے لیں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نیند آ رہی ہے. پانی پینا ہے تو پانی پی لیں گے، پانی پی لیجیے. چائے پینا ہے تو چائے پی لیجیے، یا کوئی سوال ہے تو سوال کیجیے.
سوال ہے تو پہلے پوچھ لیجیے.